حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ مالک الملک کے لیے جو ہمارا مالک و خالق ہے، جو اکیلا ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. ان گنت درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین اسلام کی تکمیل فرما دی. قرآن میں یہ آیات نازل کر دیں، الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ نے یہ قرآن میں یہ آیات نازل کر کے دین اسلام کی تکمیل کا جو ہے مرحلہ ختم کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ آج کے دن تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا۔ اللہ نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ اللہ نے اس نعمت یعنی اس اسلام کے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ یہ دین اسلام یہ وہ دین ہے جو ہمارے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ لانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امام الانبیاء خاتم النبیین، ان پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک قرآن مجید کی تکمیل کی، دین اسلام کو مکمل کیا۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئیں، اللہ نے یہ بات قرآن میں بتا دی کہ تمہارے لیے یہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کے بعد دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں رہ گئی۔ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور کوئی بڑے سے بڑی بات جو ہے اللہ نے نہیں چھوڑی جو امت مسلمہ تک نہ پہنچا دی گئی ہو۔ خیر القرون کا دور ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام تک اس دین کو پہنچایا، اور انہی صحابہ کرام نے اس دین کو تابعین اور تبع تابعین تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اب جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں، یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ دین اسلام مجموعہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہوگی وہ دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، کرنے کا حکم دیا، یا ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ سنت کی اقسام ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ احادیث کی اقسام ہیں، سنت تقریری ہے، اور کہیں پر عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کام دین میں ایجاد کرتا ہے وہ قابل قبول نہیں۔ وہ کام بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر اس میں لوگوں کو کتنی ہی افادیت کیوں نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل کے خلاف ہے وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرنے والی ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہماری دلیل نہیں ہے، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور ایسے کام کو شریعت کی زبان میں بدعت کہتے ہیں، وہ چاہے بدعت حسنہ کی شکل میں ہو یا وہ بدعت سیئہ کی شکل میں ہو۔ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو، یہ دونوں ہی اقسام جو ہیں یہ ناقابل قبول ہیں۔ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ دین کے اندر ہم تو جی ذکر کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو نوافل ادا کر رہے ہیں، یہ تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، ہم تو تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، مجالس میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بھائیو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قابل قبول نہیں ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے
تمہارے لیے ایک واضح ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. جو کام انہوں نے کیا ان کی اتباع کرو، اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ کر کے یہ بتانے کی کوشش مت کرو کہ انہیں معاذ اللہ ان باتوں کا علم نہیں تھا. بدعت کا راستہ تو صحابہ کرام نے بند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھا دیا صحابہ کرام نے وہی عمل کیا، اور جو عمل انہوں نے کیا ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے. ہمارے لیے جنت میں جانا بہت آسان ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنے دماغ کو استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کریں. ہمیں تو صرف کاپی کرنا ہے، ہمیں تو صرف نقل کرنی ہے. اور نقل کس کی کرنی ہے؟ خیر القرون کی نقل کرنی ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین دور میرا اور میرے اصحاب کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، اور پھر اس کے بعد آنے والوں کا. اگر ہم خیر القرون کے دور پر نظر ڈالیں، جو کام انہوں نے کیے اگر ہم وہی کام کر لیں، جس طریقے سے نماز انہوں نے پڑھی ہم اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے حج ادا کیا، جس طریقے سے انہوں نے زکوٰۃ ادا کی، جس طریقے سے انہوں نے روزہ رکھا، اور سب سے پہلی بات جو عقیدہ ان کا تھا اگر وہ عقیدہ ہم اپنا لیں، اپنی عقل اور اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش نہ بھی کریں، انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن انسان گمراہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل آ جاتی ہے، اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، اللہ کا قرآن آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل آ جاتا ہے. اس کے باوجود کہتا ہے میں اس پر عمل اس لیے نہیں کرتا، میرے محلے کے مولوی صاحب نے مجھے نہیں بتایا، میرے مفتی صاحب نے ہمیں یہ نہیں بتایا، میرا مسلک چونکہ فلاں ہے، میں فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. میرے آباء و اجداد میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، یا میرے آباء و اجداد ساری زندگی یہ کام کرتے رہے، اس لیے میں یہ کام کرتا ہوں، اس لیے میں نہیں کرتا. بھائیو، شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر نہ تو خاندان کی کوئی وقت ہے، نہ مولوی صاحب اور نہ محلے کے مفتی صاحب کی کوئی اہمیت ہے، نہ بڑے سے بڑے عالم کی بات کی اہمیت ہے اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. اور اگر وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو وہ مانی جائے گی. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی حفاظت کے لیے پہرے پر مقرر کیا. ایک شخص چوری کی نیت سے رات کو آیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا. اس نے منت سماجت کی، کہا میں کل نہیں آؤں گا، میں بڑا غریب شخص ہوں، مجھے جانے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سنا ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی منت سماجت کر رہا تھا، غربت کی شکایت کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا. اگلی رات وہ پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر پکڑ لیا. اسی طرح منت سماجت کی، چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر آئے گا. اب جب تیسری رات وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے رہوں گا. وہ کہنے لگا اگر مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، تو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جو بڑی نفع بخش اور تمہارے لیے بڑی فائدے کی بات ہوگی. چھوڑ دیا.
اس نے کہا کہ جب بھی رات کو سونے لگو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے محافظ کھڑا کر دیتا ہے. یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو پرلے درجے کا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا. وہ تھا کون؟ فرمایا وہ شیطان تھا. اب یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے شیطان انسان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا. شیطان کی اور انسان کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر چلی آ رہی ہے، لیکن جہاں پر سرٹیفائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، بات جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ تھا پرلے درجے کا جھوٹا اور کذاب تھا لیکن بات سچی کی. ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث میں ہمیں بتایا کہ رات سونے والا جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کا جو ہے بندوبست کر دیتے ہیں، ایک فرشتے کو محافظ مقرر کر دیتے ہیں اور شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے جو بات بھی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق ہوگی ہمارا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں چونکہ اور چنانچہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، میں انڈیا کا رہنے والا ہوں. ہمارے معاشرے میں، ہمارے قبیلے اور برادری میں ایسا نہیں ہوتا. ماہانہ بدعات کے حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارشات رکھتا رہتا ہوں تاکہ میرا کوئی بھائی ماہانہ بدعات میں ملوث نہ ہو جائے. کم از کم ہمارا فرض ادا ہو جائے، اس کے بعد اگر میرا کوئی بھائی پھر بھی عمل نہیں کرتا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، برے صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کی کہیں پہ ماہانہ بدعات ہیں، کہیں پہ سالانہ بدعات ہیں، اور یہ ایسی بدعات ہیں کہ جو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کی تمام بدعات دین کے اندر نئے کام، نئی ایجادات، یہ گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اور بات جہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کن لوگوں کو؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ آ جائے یا وہ دردناک عذاب میں ملوث کر دیے جائیں. ہمارے ہاں ماہانہ بدعات کو دیکھ لیں، کہیں رجب کے مہینے میں بدعات ہیں، کہیں شعبان میں جو ہیں وہ بدعات ہیں، کہیں پر سفر کے مہینے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. سفر کے مہینے میں لوگ سفر کرنے سے رک جاتے ہیں اور اس سے اچھا یا برا شگون لیتے ہیں. عموماً یہ بات مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ منحوس ہے. محرم کی بدعات آپ کے سامنے ہیں، ایسی خرافات اور بدعات ہیں جن کا ثبوت نہ کتاب اللہ سے ملتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتا ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ خلفائے راشدین نے محرم کی جو مروجہ بدعات ہیں نہ کبھی انہوں نے کی، نہ کبھی انہوں نے رجب کے کنڈے کیے، نہ انہوں نے شعبان میں جو ہے روزے رکھے. خام خواہ ہم نے ایسے دین کو ایجاد کر لیا، ہم نے ایسی باتیں دین میں ایجاد کر لیں کہ جن کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے نہیں ملتا. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھے ہیں اسی طریقے سے رکھنے چاہیے. کسی دن کو مخصوص کر لینا، یہ بات ایک قاعدہ اور کلیہ سمجھ لیں. کسی دن کو مخصوص کر لینا، کسی مہینے کو مخصوص کر لینا، یا کسی
عبادت کو مخصوص کر لینا یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے اگر شریعت سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو. اور یہی معاملہ سفر کے مہینے کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بتا دیا کہ پورے سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے سارے یکساں ہیں سوائے 4 مہینوں کے جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں 3 مہینے لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. مشرکین مکہ جاہلیت میں کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ اللہ کے احکامات کو بدلنے کا تو ان کا رواج تھا ہی، وہ کبھی محرم کو مؤخر کر دیتے، کبھی مقدم کر دیتے، کبھی اگر وہ لڑائی اور جھگڑے میں اپنے آپ کو ملوث کرنا چاہتے تو محرم کو جو ہے مؤخر کر دیا کرتے، سفر جو ہے اسے پہلے لے آیا کرتے اور کبھی سفر کو جو ہے آگے لے جایا کرتے. اور یہ بھی بتا دوں آپ بھائیوں کو، مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا. حج وہ جو ہے 2 سال ہر مہینے میں جو ہے 2 سال تک وہ حج کیا کرتے تھے. اگر انہوں نے محرم ہر سال انہوں نے اگر محرم میں حج کیا ہے تو محرم میں 2 سال وہ حج کریں گے، پھر اگلے تیسرے سال وہ سفر میں حج کا جو ہے ارادہ کریں گے. اسی طرح اس کے بعد باقی مہینوں میں یعنی پورے 12 مہینوں کو وہ ریوالو کرتے تھے. جیسے ہمارے ہاں حج ذوالحجہ میں ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امیر حج بنا کر بھیجا اس وقت انہوں نے ذوالقعدہ میں حج کیا، اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ ذوالحجہ میں کیا، اور اس کے بعد پھر ذوالحجہ کو حج کے لیے مقرر کر دیا گیا، حج کا احرام باندھنے کے لیے. اور مشرکین مکہ حج کے دنوں میں عمرے کے احرام کو باندھنے کو بہت بڑا جرم سمجھا کرتے تھے. ان کے نزدیک حج کے دنوں میں عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا. وہ محرم، سفر اور باقی مہینوں میں جو ہے عمرے کا احرام باندھنے کے قائل تھے. یہ بھی ان کی اپنی ایک جہالت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، کسی مہینے کو کسی مہینے کے اوپر نہ تو کوئی اس سے برا شگون لیا جا سکتا ہے، نہ ہی مہینوں کو فضیلت دی جا سکتی ہے سوائے اس فضیلت کے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کسی مہینے کو، وہ حرمت کے لحاظ سے ہو یا وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہو. اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی مہینے کو منحوس قرار دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی مہینے کو جو ہے وہ اپنے لیے اچھا قرار دے سکتے ہیں کہ یہ مہینہ بہت اچھا ہے، یہ منحوس ہے. یہ توکل کے خلاف ہے. ہمیں جو حکم دیا گیا، ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ جو بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے اس پر عمل کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اب ہمارے ہاں بدعات کیوں رواج پا جاتی ہیں؟ ہر کام کو دین میں داخل کر کے کیوں دین کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات بھی سن لیں. ایک تو ہمارے ہاں علماء کی سستی ہے، ان کا تساہل ہے، ان کی دنیا پرستی ہے. ایسے علماء سو پائے جاتے ہیں جو اپنی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. ان کے سامنے جب بدعات کی جاتی ہیں منع نہیں کرتے. کیوں منع نہیں کرتے؟ اس لیے انہیں پتہ ہے اکثریت لوگوں کی لا علم ہے، علم نہیں ہے، بے علم ہے، ان کے پاس دین کا علم نہ ہونے کے برابر ہے. اکثریت جو کام کر رہی ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ برسی منانا دین اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کل اور یہ 40ویں جو ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ شبراتیں منانا، یہ جمعراتیں منانا، اس کے علاوہ عرس منانا، یہ جتنی بدعات ہیں، یہ کنڈے کرنا، یہ تمام کی تمام دین اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں. ان کا دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب جب کوئی شخص یہ بات کہے گا، اکثریت تو ویسے ہی ناراض ہو جائے گی. کیوں؟ اکثریت تو ہے ہی شبراتیں اور جمعراتوں والی. لیکن مسئلہ یہ ہے
اکثریت کی ناراضگی کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر دیکھنا چاہیے تو اللہ کی ناراضگی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے علماء نے اس بات کا خیال نہ کیا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت صحیح معنوں میں کی ہوتی، اللہ کے دین کی حمیت صحیح معنوں میں ہوتی، وہ ان چیزوں کی مذمت کرتے، لوگوں کی ناراضگی کا ڈر نہ رکھتے، اور اس سے یہ ہوتا کہ یہ بدعات جو ہیں یہ ختم ہو جاتی۔ نمبر 1، علماء کا اپنی ذمہ داری کو نہ اٹھانا۔ نمبر 2، حکمران بھی اس میں ملوث ہیں، انہیں بھی معلوم ہوتا ہے یا تو معلوم نہیں ہوتا، اگر معلوم ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کسی قسم کی پابندی لگاتے کہ اکثریت لوگوں کی ناراض ہو جائے گی، ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ شرک کے اڈوں پر ہر سال عرس منانا، یہاں پر سارے وہ خرافات اور بدعت والے کام کرنا، شرک اور بدعت والے کام کرنا جو عقیدے کے خلاف ہیں، جو دین اسلام کے خلاف ہیں، ہماری حکومت ہی نہ کہیں چلی جائے۔ بھائیو، اگر تو آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اگر اللہ کے سامنے سوال و جواب میں بندہ یہ کہہ سکے کہ اے اللہ، جتنی ہمت اور طاقت تو نے دی تھی، میں نے ہر برائی، ہر شرک اور بدعت کا مقابلہ کیا، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیا، کسی کی مذمت سے ڈرے بغیر اور کسی کی ناراضگی کا خیال کیے بغیر۔ اس لیے کہ شریعت کا مسئلہ بدلا نہیں جا سکتا۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اگر کوئی مخلوق، جتنی بھی مخلوقات اللہ کی ہیں یعنی انسانوں میں، کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہے، اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے جائے کہ ماں باپ کیوں نہ ہوں، ان کے بڑے درجات ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ نے قرآن میں بارہا جگہ کہا۔ جہاں پر کہا میرے ساتھ شرک نہ کرو، وہیں پر کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن اگر والدین بھی کسی ایسے کام کا حکم دیں جو شرک ہو، جو بدعت ہو، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دو وجوہات میں نے آپ کو بتا دیں، تیسری وجہ بھی سن لیں کہ بدعات کیوں رواج پاتی ہیں، اتنی عام کیوں ہو جاتی ہیں۔ سنت کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتہ ہو، شیطانی قوتیں اور طاقتیں چونکہ ملوث ہوتی ہیں، شیطان نے انسان کے ساتھ دشمنی تو نبھانی ہے، انسان کو صحیح دین پر تو آنے نہیں دینا۔ اللہ قرآن میں بارہا ایسے ہی نہیں فرماتا کہ اس شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اسے دشمن سمجھتے نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کا علم جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، علماء کی تعداد بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر جو ہلا بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں دین کا پتہ نہیں، جنہیں شریعت کا علم نہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قاضی ہیں، 3 قسم کے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، 2 جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں جانے والا قاضی تو وہ ہے جس کو اللہ نے دین کا علم دیا اور جو لوگوں میں انصاف کے ساتھ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور جہنم میں جانے والے 2 وہ ہیں، ایک جس کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، لیکن لوگوں کے درمیان جہالت کی وجہ سے فیصلے کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے۔ بغیر علم کے فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ کرنا، ایسا قاضی جہنم میں جائے گا۔ اور یہ قاضی سے مراد آپ یہ نہ لیں کہ صرف اس سے مراد شاید کوئی عدالت کا قاضی یا جج ہے۔ اس سے مراد اس لیے کہ پہلے جو قاضی ہوا کرتے تھے وہ دین کے عالم ہوا کرتے تھے۔ یہ تو آج ایک رواج بدل گیا
کیونکہ یہود و نصارہ کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا تو اب جو فیصلے کرتے ہیں انہیں دین کی الف بے پتہ نہیں ہوتی. اور دوسرا وہ ہے جہنم میں جانے والا جس کے پاس علم تو ہے لیکن علم رکھتے ہوئے غلط فیصلہ کرتا ہے. فرمایا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور جس کے پاس علم نہیں جہالت میں غلط فیصلے کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھنا، شریعت کے اندر رد و بدل کرنا، شریعت کے اندر تحریف کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی، جن میں سے ایک وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتا ہے. پچھلے جمعے میں نے آپ بھائیوں کو بتایا تھا کہ یہود و نصارہ ملعون کیوں ہیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے. جو اللہ کی کتاب میں تحریف کرے، اللہ کی اور اس کے نبی کی اس پر لعنت ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ہر دعا قبول کرتا ہے. جب نبی نے کہہ دیا کہ اللہ کی بھی اس پر لعنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پر لعنت، کس پر؟ جو اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرتا ہے. اب رد و بدل کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیتا ہے. رد و بدل سے یہ مراد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے. شریعت کا مسئلہ کچھ اور ہے، دین کا مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن جان بوجھ کر معلوم ہے پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر غلط مسئلہ بیان کرتا ہے. فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والے پر بھی فرمایا اس پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت. بھائیو یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. ایک تو اس مہینے کے حوالے سے شریعت میں، دین اسلام میں اس مہینے کی نہ کوئی فضیلت ہے نہ ہی اس کی کوئی نحوست ہے. اس مہینے کے بارے میں کسی قسم کا یہ عام مہینہ ہے جیسے باقی مہینے ہیں. کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی ہفتے کو مخصوص کر لینا کہ اس میں صدقہ خیرات کرنے کا اتنا ثواب ہے، اس میں جو ہے اعمال کرنے کا اتنا ثواب ہے. اس مہینے کے آخری ہفتے میں بدھ کے دن کچھ لوگ نفلی نمازیں پڑھتے ہیں جس میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے 50 مرتبہ، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے، 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. بھائیو یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ہماری خود ساختہ بدعات ہیں. اور یہ بتا دوں کہ جو دین کے اندر ایجاد کرتا ہے، جو دین کے اندر کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے کہ جو شریعت میں نہیں، وہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اور بدعتی کو اسی لیے توبہ کی توفیق بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہمیشہ وہ جو کام کرتا ہے اسے نیکی سمجھ کے کرتا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک سیدھی لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر اس کے دائیں بائیں چند اور لکیریں کھینچیں اور فرمایا کہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ تم لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے. اب جو اس راستے پہ چلا گیا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، وہ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرنا. اگر دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو تمہیں یہ سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے. اب وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ ہمارے ہاں اکثریت لوگوں کی پائی جاتی ہے جو بڑی آسانی سے اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو علماء نے لڑایا ہوا ہے، ہمیں تو مولویوں نے لڑایا ہوا ہے. ایک کہتا ہے یہ حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے. ایک کہتا ہے یہ عرس اور یہ جو عید میلاد نبی منانا
یہ تمام کل اور 40ویں کرنا یہ عبادت کا حصہ ہیں، دوسرا کہتا ہے یہ شرک اور بدعت ہیں۔ بھائیو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، ہم اتنے معصوم نہیں ہیں، ہم اتنے ہی جو ہیں وہ معذور نہیں ہیں، ہم اتنی سی بات کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بات کلیئر کر دوں، کوئی مولوی کوئی عالم کسی کو نہیں لڑاتا۔ اگر کوئی چیز لڑتی ہے، اگر کوئی چیز لڑاتی ہے، وہ اس انسان کی جہالت ہے۔ اگر کوئی چیز انسان کو گمراہ کرتی ہے، وہ اس کی اپنی جہالت ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا علم حاصل کر لیا، دنیا کمانے کا ڈھنگ سیکھ لیا، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہی ایسا تھا کہ جس کے لیے ہمیشہ ہم مولویوں کے محتاج رہتے ہیں، ہمیشہ ہم علماء کو جو ہے الزام ان پر لگاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی علماء سو میں سے یہ کام کرتا ہے وہ تو اللہ کے ہاں سزا پائے گا، لیکن کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس دین اسلام کا علم حاصل کریں؟ ہم کیوں بلیک میل ہوتے ہیں؟ ہم کیوں محتاج ہیں؟ کسی شادی میں شرکت کر لیں، تمام لوگ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کرنے والے ہوں گے، ایک مولوی صاحب وہاں پر نہ پائے جائیں، نکاح پڑھانے والا دوسرا بندہ نہیں ملتا۔ جہاں پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہو کہ جو قدم قدم پر ان مولویوں کے محتاج ہوں، علماء کا بڑا کردار ہے، علماء کا بڑا مقام ہے، لیکن ان علماء کا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بھائیوں کو احادیث سنائی ہیں کہ ایک عالم اور ایک عابد کا کیا فرق ہے، لیکن علماء سو کی مذمت بھی قرآن میں ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں ان علماء کی مذمت بھی کرتا ہے جو اپنے پیٹ کی آگ کو بھرنے کے لیے دنیا میں مسائل ایسے گھڑتے ہیں جن سے ان کی جیبیں بھرتی ہیں، لوگوں کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے دین کا جو ہے حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، تمہارے مولویوں اور تمہارے درویشوں کی اکثریت لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھا جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ آج جتنے ختم ہوتے ہیں، آج جتنی محفلیں مقرر ہوتی ہیں یا منعقد ہوتی ہیں، کبھی کسی مولوی کے گھر سے بھی کوئی دیگ نکلی ہے؟ کبھی کسی مولوی نے بھی کوئی ختم دلایا ہے؟ ہمیشہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے والے، مجھے بتائیں کبھی کسی مولوی نے کہا ہو یہ لو 2000 اور اس کی دیگ پکا لو؟ یہ سارے فضائل لوگوں کے لیے کیوں؟ یہ کیسی منافقت ہے جس میں لوگوں کو تو کہا جاتا ہے اپنی جیب سے مال نکالو، لیکن اگر اتنی فضیلت ہے اپنی جیب سے مال کیوں نہیں نکالتے؟ اس لیے کہ ان کا مقصد ہی صرف لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالنا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن سورہ توبہ کی یہ آیات کہہ رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اکثریت لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور پھر کرتے کیا ہے؟ انہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اگر دنیا بنانی ہے، دنیا کمانی ہے تو لگے رہیں ایسے مولویوں کے پیچھے، اور اگر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانا ہے تو جیسے دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں اسی طرح دین کے معاملے میں تحقیق کریں، سوال کریں، پوچھیں مولوی صاحب آپ یہ ہر سال عرس منانے کا ہمیں جو حکم دیتے ہیں بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کتنے عرس منائے؟ خیر القرون میں خلفائے راشدین نے کتنے عرس منائے؟ کتنے قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے؟ کتنے قبروں کو سجدے کرنے کا حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبروں کو گرانے والے اور حضرت علی کو حکم دینے والے کہ تمام قبروں کو برابر کر دو۔ آج ہم انہی کی امت میں انہی کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے انہی قبروں کے مجاور بن کر بیٹھ گئے، انہی کے اوپر مزار بنا دیے، انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موت سے کچھ دیر پہلے لعنت کر رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہودی اور عیسائی اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے، اس پر نبی لعنت کریں، اور انہی کا امتی اپنے بزرگ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے تو اس پر لعنت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بھائیوں یہ سوچنے کا مقام ہے۔
کتنا عرصہ ہم جاہل رہیں گے، کتنا عرصہ ہم یہ بہانے بناتے رہیں گے ہمیں دین کا علم نہیں. کیوں نہیں؟ ہمیں دین کا علم ہونا چاہیے. یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے. ہم سوال نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں. اگر ہم سوال کر لیں، بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں، کبھی کسی بھائی کے سوال پہ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لیکن ان علماء سو کے سامنے جا کر ایک سوال کر کے دیکھیں، نہ آپ کے گستاخ ہونے کا فتویٰ لگایا تو مجھے کہیں کہ عالم سے سوال کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ پوچھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ عید میلاد منایا، صحابہ کرام نے کتنی دفعہ عید میلاد منایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے کنڈے نکالنے کا کتنا حکم دیا، شب رات اور شب معراج منانے کے کتنے ثبوت ملتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے اور خیر القرون سے. یہ ساری بدعات ہیں، اور کچھ بدعات انسان کو کفر میں لے جاتی ہیں، کچھ بدعات مکفرہ ہیں جو انسان کو کفر میں لے جاتی ہیں. وہ بدعات کون سی ہیں؟ وہ یہ قبروں کے اوپر اونچی اونچی بلڈنگیں بنانا، یہ قبروں کو پکا بنانا، یہ قبروں کو جو ہے چونا اور پینٹ کر کے ان پہ سنگ مرمر لگانا، ان کی تعظیم کرنا، ان کو سجدے کرنا، یہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا، یہاں پر نماز پڑھنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ قرآن میں تو کہتا ہے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ تو نہ بنایا، ہم نے یہود و نصارہ کے کام شروع کر دیے. اور یہ یہودی اور عیسائی تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ دین اسلام کی اصل اساس کو بدل دیں. اسی طریقے سے جیسے ان پر اللہ کی لعنتیں ہوئیں، ہمیں بھی ان کاموں میں ملوث کر دیں کہ اللہ کی لعنتوں کے مستحق بن جائیں اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں. یہودی مارتا رہے، عیسائی مارتا رہے، عزتیں لوٹتا رہے، ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے مظالم کا شکار بھی ہوں اور اللہ کی لعنتوں کے مستحق بھی ہوں. ورنہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ کی توحید ہمارے سینے میں ہو، ہمارے اندر شرک کی بیماری نہ ہو، ہمارے اندر بدعات نہ ہو، ہمیں کوئی یہودی اور عیسائی کیسے مار سکتا ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تمام شرکیہ اور بدعات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کا خطبہ جمعہ بدعات کی مذمت کے حوالے سے تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں، جس چیز کا تمہیں حکم کریں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. ہمیں ان آیات پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں صرف اور صرف وہ کام کرنے چاہیے کہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مرفوع احادیث سے ثابت ہوں. ہمیں ان ضعیف روایات پر عمل نہیں کرنا چاہیے جو آج اکثریت جو ہے موضوع اور من گھڑت روایات پر عمل کرتے ہوئے اپنے دین اور اپنے ایمان کو خراب کر بیٹھی ہے. آپ لوگوں کو یہ فرق بڑا واضح نظر آتا ہوگا. ایک طرف
برے صغیر پاک و ہند کے ہم رہنے والے لوگ ہیں، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس کے قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، ایک طرف یہ عرب کی سرزمین ہے، جو لوگ یہاں پر سالہ سال سے رہ رہے ہیں، انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو کام ہمارے ممالک میں ہوتے ہیں ہمیں وہ یہاں پر نظر نہیں آتے، نہ ہی وہ شور و غل ہے، نہ ہی وہ ہر مہینے ایک نیا ڈرامہ اور ایک لوگوں کی جیبوں سے مال نکلوانے کے ڈھکوسلے ہمیں یہاں نظر نہیں آتے، نہ یہاں پر کل کرتا ہوا کوئی نظر آتا ہے، نہ یہاں پر کوئی 40ویں کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ یہاں پر ہر سال برسیاں منائی جاتی ہیں، نہ یہاں پر عرس منائے جاتے ہیں، نہ یہاں پر آج فلاں سرکار کا عرس ہے، آج فلاں سرکار کا عرس ہے۔ بھائیو، یہ ہماری طرف سے ایجاد کردہ برے صغیر پاک و ہند میں ایک نیا دین کا معاملہ ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت کی ہے۔ اب اگر جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا، اگر ہم وہ کام کرتے ہیں یقیناً وہ کام مردود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کب تک؟ جب تک وہ اپنی بدعت سے باز نہ آ جائے۔ نہ بدعتی کا کوئی عمل قبول ہوتا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی بدعتی کا قبول ہی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ کب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جب تک وہ اس بدعت کے کام کو نہ چھوڑ دے، اور چھوڑ کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس وقت تک اس شخص کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور بھائیو، یہ بات بھی سمجھ لیں، اللہ نے قرآن میں ایسے ہی شیطان کو ہمارا دشمن قرار نہیں دیا۔ شیطان ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہے، اگر میں نے ان سے چوری کروائی، اگر میں نے ان سے ڈاکہ مروایا، اگر میں نے ان سے زنا کروایا، اور اگر انہیں میں نے شراب پینے پہ لگایا، ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا رہے گا، ان کے دل کے اندر ایک احساس جرم پیدا ہوتا رہے گا کہ ہاں میں نے فلاں کام غلط کیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کو انسان گناہ سمجھتا ہے اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، لیکن دین کے اندر کوئی ایسا کام ایجاد کرنا، کوئی نیا کام ایجاد کرنا یا کسی ایسے کام پر عمل کرنا جس کا حکم شریعت میں نہ ملتا ہو، جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ملتا ہو، یہ ایک ایسا معاملہ ہے انسان ہمیشہ یہ عمل نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور کبھی کوئی شخص نیکی کرنے سے باز نہیں آتا، کبھی کوئی شخص اللہ سے اس بات پہ معافی نہیں مانگے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں نیکی کی، مجھے معاف کر دے۔ جب تک وہ اس کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ اللہ سے توبہ نہیں کرے گا۔ اور بدعت کی سب سے بڑی مذمت ہے ہی یہ، سب سے بڑی قباحت یہ ہے، یہ انسان ہمیشہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور اسے ساری زندگی 40، 50، 60 سال اسے یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے 60 سال اپنے ضائع کر دیے، میں تو بدعت کرتا رہا۔ بڑی ہی ہلاکت والی بات ہے اور بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ جس بندے کی عمر 40، 50، 60 سال ہو چکی ہو اور 60 سال سے وہ دین کے اندر ایسی بدعات اور خرافات کا شکار ہو، اگر ایسی حالت میں مر گیا اس کے نامہ اعمال میں کیا آئے گا؟ قیامت کے دن اس شخص کا میزان کے اندر اس کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اس کے اعمال کی طرف اللہ نظر کرے گا، سورہ فرقان میں فرماتا ہے ہباء منصورا، اس کے اعمال کو ہباء منصورا کی طرح اڑا دے گا، جیسے ہوا کے اندر راکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے شخص کے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بڑے ڈھیر ہوں گے، روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، نوافل، بہت کچھ ہوگا،
لیکن اللہ کے ہاں اس کا رزلٹ صفر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دین کا علم حاصل کریں، دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری سستی ہے جس وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، اور ہم ان لوگوں کے محتاج ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کا علم حاصل کریں تاکہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بچا سکیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا